گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میرے ساتھ ہیں محمد شعیب، میرے ساتھ ہے سبین فاروق۔ 3 دن باقی ہیں جشن آزادی میں، اور ایسے میں ہم آپ نے آس پاس دیکھیں، اگر آپ شام میں بازاروں کا رخ کریں تو وہاں پر بھی پرچموں کی بہار ہوتی ہے۔ کل بھی یہ ہوا، ایک مرکز میں گیا تو میری بیٹی اور میرا بیٹا ساتھ تھے، دونوں مجھے کہتے ہیں بابا ہم کیا شاپنگ کرنا ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ تو ایک نے کہا ہمیں گاڑی کے لیے جھنڈا چاہیے، اور ایک نے کہا کہ مجھے فوجی ڈریس چاہیے۔ تو وہ اپنے شوق کے حساب سے دونوں بچے بات کر رہے تھے۔ ویسے بڑی خوشی کی بات ہے شعیب یہ کہ بچوں میں ہم وہ جذبہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ہر سال یہ ضرور بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ لگاتے تھے، ہم وہ کرتے تھے، ہمارا وقت مختلف تھا، لیکن اب دیکھیں ماشاءاللہ بچے اپنے طریقے سے ہر لحاظ سے وہ سیلیبریٹ کریں۔ اچھا دیکھیں سبین، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے نا، اس وقت جب ہم جھنڈیاں لگاتے تھے تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بارش کا ہو جانا یا اس کے بعد جھنڈیوں کی بے حرمتی بھی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے جس طرح سے وہ گلی محلوں میں گر جاتی تھی۔ اب یہ ہے کہ جس طرح سے ہمیں اہتمام کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بے حرمتی نہ ہو جھنڈے کی نا، یہ بہت امپورٹنٹ بات بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہے انفیکٹ اگر آپ لگاتے بھی ہیں جھنڈیاں، مطلب ابھی بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آپ ضرور لگائیں جھنڈیاں، ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک ایفرٹ ہوتی ہے سب کچھ، لیکن اگین اس چیز کو میک شور کریں کہ جب ختم ہو جائے تو سنبھال کر ایک جگہ جو ہے آپ اس کو ضرور رکھیں۔ یہ بہت کوشش کرنی ہے آپ نے کہ جو جھنڈا ہے نا اس کی حرمت پہ آنچ نہیں آنے دینی۔ جب ہم پاکستان کے جھنڈے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک جذبہ ظاہر ہے وہ بہت زیادہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اسپیشلی ان دا منتھ آف اگست۔ آج پروگرام کے آغاز میں ہم نے یہ بات تو کی کہ ہمارے آس پاس کتنی سیلیبریشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، تحریک پاکستان کی بات کرتے ہیں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تعلیم کا، تعلیمی اداروں کا اس میں کیا رول رہا، طلبہ کی یونین کا کیا رول رہا پاکستان کی تحریک میں، اس وقت کے سکولز، کالجز، جامعات، ان کا کیا رول رہا، کیسے انہوں نے مسلم تشخص کو اجاگر کیا، کیسے انہوں نے طلبہ کو موٹیویٹ کیا ٹورڈز دس اسٹرگل۔ آج ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے، اور پھر خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کتنا زور دیا، کتنا سٹریس دیا انہوں نے تعلیم پر، تعلیم کے حصول پر۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں، ان کی جائیدادوں کی بات کرتے ہیں، ان کے اثاثوں کی بات کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ ایک کامیاب وکیل کے طور پر ابھرے، اور اس طریقے سے انہوں نے پھر 1500 روپے یومیہ کمایا۔ اس وقت 1500 واز بگ اماؤنٹ ایکچولی، اور جیسے وہ جائیدادیں بناتے گئے، اس میں ملدیر میں ان کی کئی کنال کی اراضی بھی ہے، اس میں ان میں لاہور میں 324 کنال، اس کے علاوہ کئی اور اراضیاں ان کی ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں دنیا میں اگر ہم کہتے ہیں نا امیر ترین اشخاص کی ہم بات کرتے ہیں تو ایشیا میں جنوبی ایشیا کے 10 امیر ترین افراد میں ان کا شمار ہونا، دیٹ کلیئرلی شوز کہ انہوں نے کتنی اس پہ محنت کی تھی کہ اس مقام تک وہ پہنچے تھے۔ بالکل، دین ان کی وصیت اس کا ایک بہت بڑا حصہ، بیکاز بہت کمایا انہوں نے اپنی زندگی میں، بہت محنت کی اپنی زندگی میں، اور بہت ساری ظاہرہ جائیدادیں تھیں، بہت زیادہ مال تھا، اور اس میں یہی ہے کہ وصیت یہی تھی کہ ایک بڑا حصہ جس کا ہے وہ تعلیمی اداروں کے نام ہو جائے۔ سو ظاہر سی بات ہے، اسی طرح سے ہم بہت سارے لیڈرز کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں، اور تمام لیڈرز جو کہ تحریک آزادی میں جو شامل تھے، جن کی ایفرٹس تھیں، ہم ان کی اگر بات کی جائے تو ان کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو وہ بھی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے، اور یہی تھا کہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کروائی جائے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اوبیسلی ایک بہت بڑا کردار رہا بھی، تو آج اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ بالکل، جب ہم ان کی وصیت کی سبین ہم بات کرتے ہیں تو ان کی وصیت میں کلیئرلی ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ اس میں قوم کی محبت بھی ہے، اس میں فلاحی جذبہ بھی ہے، اور جس طرح سے ان کی وصیت میں تعلیم پہ زیادہ فوکس ہے، جس آپ نے بھی کہا جس پہ ہم بات بھی کریں گے۔ تو ہمیں جس شخصیت نے جوائن کی ہے، علم دوست شخصیت ہے ماشاءاللہ، سابق وائس چانسلر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی پشاور کے پروفیسر ڈاکٹر نوشاد خان صاحب، ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ تھوڑا سا اپنا بچپن بتائیں، آپ کا بچپن اور اس میں جشن آزادی کی کیا تیاریاں ہوتی تھی؟ وہ ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ ہم آزادی تھی اور آزادی کی سانس لے رہے تھے، تو مناتے تھے، ہم مناتے تھے۔ پہلے تو اپنے گاؤں میں، اسکولوں میں مناتے تھے، لیکن آج کل جو ہے اور خاص کر اس بار ایک مثالی انداز سے پوری قوم اس جشن آزادی کیونکہ اس بار آزادی کا جشن بھی ہے اور مارکے حق کی بھی سیلیبریشن۔ اس کا ایک جو ہے خاص بیک گراؤنڈ ہے، یہ جو مارکے حق ہوا اور جس میں پاکستان سرخرو ہوا اللہ کی مہربانی سے، اور اس میں یہ ہوا کہ نہ صرف جو ہے وہ جو ایک ٹریڈیشنل ڈیٹرنس کی ہم بات کرتے ہیں جنوبی ایشیا میں، نہ صرف اس کو پاکستان نے ریسٹور کیا، بلکہ دنیا کو یہ بھی بتایا کہ ایک رسپانسیبل نیوکلیئر پاور اس قسم کے حالات میں وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، اور وہ کس طرح جو ہے اپنی سرحدوں کی اور اپنی فضاؤں کی اور اپنی قوم کی حفاظت کر سکتی ہے۔
تو یہ بہت ہی بڑی ہماری خوش قسمتی ہے اور خوشی کی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری قوم, جب میں آ رہا تھا اسلام آباد تو میں راستے میں بھی دیکھ رہا تھا, اور لوگ جو ہیں, مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پشاور میں رہ رہے ہیں تو ہر گلی میں ہر جگہ جو ہے وہ جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے, اور ابھی تک انہوں نے گاڑیوں کے اوپر اور رکشوں کے اوپر اور موٹر سائیکلوں کے اوپر بڑے بڑے جھنڈے انہوں نے وضع کیے ہیں. تو اس بار مثالی انداز سے ہم منا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. ایسے میں ظاہر ہے تاریخ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے, اور قومیں اپنی تاریخ سے بہت زیادہ سیکھ رہی ہوتی ہیں. ایسے میں تحریک پاکستان میں تعلیمی اداروں کا کردار ہم چاہیں گے کہ اس کو آپ ذرا ہائی لائٹ کریں. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں قائد اعظم محمد علی جناح ہی سے شروع کروں گا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 30 مئی 1939 کو ایک وصیت لکھی ہے وائل سٹنگ ان بامبے میں تھے. اس وصیت کو اگر آپ دیکھیں, دیٹ از این ہسٹورک ڈاکیومنٹ, اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ٹیسٹیمنی ٹو دا فیکٹ that he was a great leader of great vision. اس ویل کے اندر جو ہے 11 clauses ہیں, اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں جو قائد اعظم کے نیئرز اینڈ ڈیئرز ہیں, ان کی جو ان کا ایک بھائی تھا, ان کی بہنیں ہیں اور ان کی ایک بیٹی ہے, ایک تو ان کا ذکر ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کے ساتھ 6 تعلیمی اداروں کا بھی ذکر ہے. اور اس سے یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم کی پرائرٹیز میں ایجوکیشن جو ہے, ماڈرن ایجوکیشن, دیٹ واز آکوپائنگ این آؤٹسٹینڈنگ پلیس. وہ بہت زیادہ پرائرٹی دیا کرتے تھے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایجوکیشن جو ہے دیٹ از دا مین ایجنٹ آف چینج. اگر آپ سوسائٹی کو, لوگوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں آج کل کے دور میں, اور پہلے بھی ایسا تھا, تو اٹس پاسبل اونلی تھرو ایجوکیشن. تو قائد اعظم نے جو ہے اس وصیت میں اگر آپ دیکھیں, انہوں نے ایک انجمن اسلام بامبے, ان کو انہوں نے گفٹ کیا ہے 25,000 روپیز. ساتھ ساتھ انہوں نے یونیورسٹی آف بامبے کے لیے لکھا ہے 50,000 روپیز ایز اے گفٹ. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر انہوں نے لکھا ہے عربک کالج دہلی کے لیے بھی 25,000 روپیز. یہ انہوں نے ان تینوں اداروں کو گفٹ دیے ہیں. لیکن آخری کلاز میں انہوں نے لکھا ہے کہ میری جو ریزیڈوری اسٹیٹس ہیں, جو باقی ماندہ اسٹیٹس ہیں, ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, اور ان میں سے ایک حصہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو دیا جائے, ایک حصہ اسلامیہ کالج پشاور کو دیا جائے, اور ایک حصہ سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کو دیا جائے. اس کے لیے انہوں نے اپنے ایگزیکیوٹرز اپوائنٹ کیے تھے. ان ایگزیکیوٹرز میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے انہوں نے نام لکھا ہے مس فاطمہ جناح کا, دوسرا نام ہے محمد علی چائے والا, وہ سولیسیٹر تھے, اور بامبے کے سولیسیٹر تھے. اور تیسرے نمبر پر انہوں نے نام لکھا ہے نوابزادہ لیاقت علی خان کا. تو ان کو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, ان کو جو ہے یہ 1/3 جو ریزیڈوری اسٹیٹس ہیں وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے لیے ہیں, اینڈ سملرلی اسلامیہ کالج پشاور اور سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ when I joined Islamic College Peshawar as a teacher of Pakistan studies, it was a question for me that what is the worth of this 1/3 residual estate for Islamic College جو قائد اعظم نے ہمارے لیے اناؤنس کیے. سو آئی ورکڈ آن اٹ, اور جو وہ اوریجنل اور پرائمری ڈیٹا تھا ان کو میں نے کلیکٹ کیا قائد اعظم ٹرسٹ سے. کچھ ہمارے پاس ڈاکیومنٹس تھے اسلامیہ کالج میں, تو ان کو دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد جو قائد ٹرسٹ بنا,
انہوں نے قائد اعظم کی اس وصیت کے مطابق انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور کو مختلف اوقات میں کچھ چیکس دیے ہیں، اور جب میں نے ان کو کیلکولیٹ کیا تو وہ اماؤنٹ بنتی ہے 1,08,11,600 روپیہ. اوکے. سو یہ میرے خیال میں آج تک جو یہ سب سے بڑی اماؤنٹ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامیہ کالج پشاور کو دیا ہے. اچھا، یہ اتنی بڑی اماؤنٹ، اور ظاہر ہے اس وقت کے حساب سے اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ورتھ ہے اس کی. یس. اچھا، اس کو پھر ہم نے یوٹیلائز کیا. ہم نے یونیورسٹی پشاور میں، آپ لوگ تو گئے ہوں گے، وہاں پہ ایک قائد اعظم کالج آف کامرس ہے، وہ اسی اماؤنٹ سے ہم نے بنایا. اچھا. ایک فاطمہ جناح کالج ہے وچ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ پاپولر، اس اسی اماؤنٹ سے بنایا گیا. اور پھر پروفیسرز کے لیے، جو اسلامیہ کالج کے پروفیسر، ان کے لیے جناح کالونی جو ایک ریزیڈینشل کالونی ہے. تو یہ تمام نشانیاں ہیں قائد اعظم کی، اور انہوں نے جو ہمارے لیے جو انہوں نے کام کیا قوم کے لیے، تعلیم کے لیے. اس ڈسکشن کو ہم کنٹینیو بھی کریں گے. جو وصیت کے 11 نکات کی آپ نے بات کی، اس کے ہم ہر پہلو کی آج بات بھی کر رہے ہیں، کتنی اس کی سگنیفیکنس ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہے، ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہم لیں گے، واپس آئیں گے، اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی وصیت، آج ہم ان کے پہلوؤں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے تھے پروفیسر ڈاکٹر نوشاد خان صاحب، وہ ان کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر رہے تھے. اسلامیہ کالج پشاور کی بات ہم نے کی. ہم ضرور سندھ مدرسۃ الاسلام کی بات بھی کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے، بہت کی انسٹیٹیوشن ہے کراچی میں، اور جس طریقے سے وہاں سے تعلیم کا حصول جاری ہے، ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں. فیصل صاحب، اس پر بھی کچھ کام کیا سندھ مدرسۃ الاسلام، وہاں سے تو خود قائد اعظم نے کچھ عرصہ ہی سے لیکن تعلیم حاصل کی وہاں سے. ڈیفینیٹلی قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی سے پڑھا ہے، فرام کلاس 2 to 5. اور ان کے کلاس فیلوز میں سر عبداللہ ہارون کا نام جو ہے از ویری پرومیننٹ. اور پھر میں جب سر عبداللہ ہارون کی ساتھ بھی میں نے ہسٹری پڑھی ہے، تو انہوں نے تو سندھ مدرسہ سے پڑھا، لیکن بعد میں انہوں نے جو ایجوکیشن کا سلسلہ تھا اس کو ڈسکنٹینیو کیا. باہر آ کر انہوں نے کام شروع کیا، چھوٹے موٹے ٹھیکے وہ لیتے تھے. بٹ آخری میں ان کو اتنی کامیابی ہو گئی، انہوں نے شوگر انڈسٹری لگوائی، اور وہ اتنے بڑے جو ہے مطلب کانٹریکٹرز بن گئے کہ وہ انڈین آرمی کو سپلائی کرتے تھے. اور پھر وہ اتنے جو ہے پاپولر ہو گئے کہ برٹش کراؤن نے ان کو جو ہے یہ نائٹ ہوڈ کا جو ہے سر کا خطاب دیا، سر عبداللہ ہارون کا. اور یہی سر عبداللہ ہارون تھے جو کہ وہ اکثر ڈونیشن دیا کرتے تھے ٹو آل انڈیا مسلم لیگ کے فنڈ میں، وہ ڈونیشن دیا کرتے تھے. اور سندھ مدرسہ نے بڑے بڑے لیڈرز پیدا کیے ہیں. اور اگر میں آپ کو مختصراً بتاؤں کہ ان لوگوں نے 2 جو بڑے کام کیے ہیں، اہم کام ہیں. ایک ان کی سٹرگل تھی کہ یہ جو سندھ ہے اس کو ڈیٹیچ کروایا جائے فرام بامبے. پہلے اٹ واز اے پارٹ آف دا بامبے پریزیڈنسی کا یہ حصہ ہوا کرتا تھا، تو اس کو بامبے پریزیڈنسی سے الگ کروانا and making it a Muslim majority province of the British India. This credit, I think, goes to the teachers and leaders produced by this Sindh Madrasat Islam Karachi. And secondly, جو سندھ کی پروونشل اسمبلی تھی، یہ پہلی پروونشل اسمبلی جنہوں نے پاکستان کے حق میں ایک ریزولوشن پاس کیا تھا. اور قائد اعظم اس پر بڑے جو ہے خوش تھے، اور وہ ایک بار وہاں پہ گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک انچ کا پتہ ہے اس دارالاسلامیہ کراچی کا، کیونکہ یہاں پہ میں نے اپنی بچپن اور جو ارلی ایجوکیشن حاصل کی ہے. لیکن یہ جو پروونشل اسمبلی نے جو ریزولوشن اڈاپٹ کی ہے، یہ اٹ واز دا فرسٹ مسلم میجورٹی پروونس کہ جہاں پر انہوں نے
پاکستان کے حق میں جو ہے یہ ریزولوشن پاس کی. جی دیٹس گریٹ. اچھا تھوڑا سا اگر ہم اور ہسٹری میں جائیں, پاکستان بننے سے پہلے ہی جو تعلیمی ادارے تھے وہاں پہ بھی طلبہ یونینز ہوں گی, ان کا بھی ایک رول ہوگا تحریک پاکستان میں, اس پر اگر تھوڑی سی بات ہم کر پائیں. دیکھیے یہ ہماری جو تاریخ ہے پرٹیکولرلی جو جس کو ہم تحریک آزادی یا تحریک پاکستان کہہ سکتے ہیں, اس میں جو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے نا جو تعلیمی ادارے, دیٹ از دا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. اوکے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 1857 میں جو ایک جنگ ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف, اور سارے ہندوستانیوں نے مل کر وہ جنگ لڑی تھی, اس جنگ کو تو عام طور پر کہتے ہیں جنگ آزادی 1857, بٹ ان مائی اون ورڈز, میں اپنے الفاظ میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ دیٹ واز دا وار فار انڈیپینڈنس, جنگ برائے آزادی, کیونکہ اس جنگ کے بعد تو ہمیں آزادی نہیں ملی تھی, 90 ایئرس بعد ملی. سو دیٹ واز ایکچولی دیٹ واز دا وار فار انڈیپینڈنس. تو اگر آپ دیکھیں اس جنگ کے جو نتائج برآمد ہوئے, کئی ایک نتائج تھے, لیکن جو سب سے بڑا نتیجہ تھا دیٹ واز این ایجوکیشنل ریولوشن ان مسلم انڈیا. اور اس ایجوکیشنل ریولوشن میں جو دو بڑے ادارے بنتے ہیں, ایک کا نام ہے دیوبند اسکول آف تھاٹ اینڈ دا سیکنڈ از علی گڑھ اسکول آف تھاٹ. دیوبند نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ٹریڈیشنل ریلیجیس اسلامک ایجوکیشن دیں گے. انہوں نے ہمیں اسلام سکھایا. جہاں تک علی گڑھ کا تعلق ہے, انہوں نے ہمیں دنیا کے بارے میں بتایا, ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن, سائنس اور ٹیکنالوجی, سیاست, پالیٹکس. تو جو سب سے بڑا نام ہے تحریک پاکستان میں وہ جو ہے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ. ہم نے سیاست سیکھی علی گڑھ سے, ہم نے جمہوریت سیکھی علی گڑھ سے. ہم یہ جو کہتے تھے کہ ہمیں حق خود ارادیت دو, وہیں پہ وی آر انٹائٹل فار دس رائٹ, تو یہ وہاں پہ میں بتاؤں کہ وہاں پہ یہ جو بڑے بڑے نام اگر آپ دیکھیں, ان میں ہیں آپ کا جو ہے یہ ہمارا ایک سیکنڈ گورنر جنرل اینڈ سیکنڈ پرائم منسٹر خواجہ ناظم الدین, انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پڑھا تھا. اوکے. یہ جو آپ کہتے ہیں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے جو بھائی تھے مولانا شوکت علی, انہوں نے وہیں سے پڑھا تھا. یہ جو آپ کشمیر کے شیخ عبداللہ ہے, انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پڑھا تھا. یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جو سردار عبدالرب نشتر ہے, انہوں نے وہیں سے پڑھا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کو منطقی انجام تک پہنچایا. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ سیاست کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے. پھر یہ جو انڈین نیشنل کانگریس تھی, انہوں نے اسٹوڈنٹس کی ایک تنظیم بنائی, اینڈ دیٹ واز کالڈ آل انڈیا اسٹوڈنٹس یونین. تو ہماری مسلم لیگ والے ان کو کہتے تھے کہ اٹس دا بیبی آف دا کانگریس, وہ کانگریس کی بیوی تھی. اس کے مقابلے میں ان 1937 قائد اعظم محمد علی جناح نے راجہ صاحب آپ محمود آباد کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ آپ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشنز بنائیں. تو انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی. ان کے ساتھ بڑے بڑے نام ہیں. تو انہوں نے جب یہ تنظیم بنائی, پھر یہ تو آل انڈیا لیول پر, پھر جو ہے مسلم میجارٹی پروونسز میں ہر صوبے کے اندر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشنز. تو یہ طلبہ چودھری, اگر اب قائد اعظم نے ایک بار یہ بھی کہا تھا, if I had علی گڑھ by my side, I am confident of achieving Pakistan. واو, ویری بگ اسٹیٹمنٹ. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. سیکنڈلی ایک بار وہ اسلامیہ کالج لاہور آئے تھے, اینڈ دیٹ واز دا منتھ آف مارچ, اور انہیں اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا, اور خطاب کے دوران انہوں نے آخر میں کہا کہ اٹ از دا منتھ آف مارچ, لیٹ اس مارچ آن. بس یہ جو آزادی کا بس اب شروع ہو گیا, سفر ہے, یہ سفر شروع ہو گیا. اینڈ سملرلی وین ہی وزٹڈ اسلامیہ کالج پشاور فار دا سیکنڈ ٹائم, اینڈ دیٹ واز ان 1945, کیونکہ وہ 3 بار اسلامیہ کالج آئے تھے. تو 1945 میں انہوں نے شاہی باغ پشاور میں آل انڈیا مسلم لیگ کی ایک کنونشن تھی, وہاں پہ قائد اعظم نے خطاب کیا, اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا. اینڈ ہی سیڈ
Pakistan means not only freedom and independence, but Muslim majority rule in Muslim majority provinces. انہوں نے کہا کہ کم از کم جن صوبوں کے اندر ہماری مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ ہمیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہیں ہندوستان کے مسلمان وی آر 100 ملین ان نمبر, ہم 10 کروڑ مسلمان ہیں. بالکل, وی ہیو اے وائس. اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ 10 کروڑ انسانوں کو اقلیت کا درجہ حاصل ہو. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت برطانیہ کی آبادی 4.5 کروڑ ہے, وہ ایک قوم ہے, ان کے پاس حق خود ارادیت ہے, ان کی اپنی ریاست ہے, اپنی سیاست ہے, اپنی حکومت ہے. پہلے جو ہے لیگ آف نیشن کے ممبر تھے, ابھی یو کے ممبر ہیں. اگر 4.5 کروڑ عوام کے پاس ایک حق ہوتا ہے تو وائی ناٹ 10 کروڑ عوام کے ساتھ. انہوں نے کینیڈا کی مثال دی کہ کینیڈا کی آبادی جو ہے 1 کروڑ 1.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اگر وہ ایک قوم ہے اس کے پاس حق خود ارادیت ہے, دین وائی ناٹ ود 100 ملین انڈین مسلمس. اور ساتھ انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ نو پاور آن دا ارتھ کین پریونٹ اس ٹو کریٹ پاکستان. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی ہے. اور انہوں نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ یہ جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے ان کو آپ نے جو ہے پھیلانا ہے. تو چونکہ میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں 1945 میں, تو اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے گاؤں قریہ گلی گلی جاتے ہیں, اینڈ دے ایکسپلین دس آئیڈیالوجی آف پاکستان کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلم میجارٹی رول ان مسلم میجارٹی پروونسز. تو میرے خیال میں اٹ از ڈیموکریٹک, یہ مورلی اور انٹرنیشنل لاء کے عین مطابق. اور سر اس ٹائم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت اسٹوڈنٹس کا ایک کردار رہا ہے جو آپ نے بڑا اچھے سے آپ نے الیبوریٹ بھی کیا, اور کس طرح سے قائد اعظم خود جو ہے وہ ڈپینڈنٹ تھے اور کافی ایکسپیکٹیشنس تھی اسٹوڈنٹس تھے, ان کو موٹیویٹڈ رکھتے تھے. ظاہر سی بات ہے اس میں سوالات تو ظاہر ہے ہم سب کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں, وہ یہ کہ کیا آج کا جو طالب علم ہے, ہمارے آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, کیا وہ اتنے ہی یونائٹڈ ہیں, کیا وہ اسی طرح سے پاکستان کی ترقی, بالکل پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کام کر رہے ہیں مل کے, کیا ان کے گولز میں پاکستان شامل ہے, یا صرف یہ ہے کہ تعلیم حاصل کریں گے اس کے بعد باہر چلے جائیں گے اور سیٹل ہو جائیں گے. باہر جانا کوئی برائی نہیں ہے, ضرور جائیں, بہت اچھی اچھی پوزیشنز ہیں جو کہ پاکستانی وہاں پر جا کے آکوپائی کر بھی چکے ہیں, وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن اپنے ملک کو سرو کرنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اتنی امپورٹنٹ بات سبینہ آپ نے کی ہے کہ تو اس پہ ایک جملہ ایڈ کرتے ہیں. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ پاکستان چھوڑ کر جانے والے ذرا ایک بار یہ سوچ لیں, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسباں اس کے. بالکل, بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انڈیپینڈنس منتھ پاکستان کو ہم سیلیبریٹ کریں, ویسے تو ہم ایسے تو پورا سال سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن اس منتھ میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اکنالج کریں, ان لوگوں کو اکنالج کریں جن کی وجہ سے یہ ملک ہمارے پاس ہے, پاکستان ہے, ہمارے پاس یہ آزادی ہے. وہ لوگ جاگتے ہیں تو ہم چین کی نیند اپنے اپنے گھروں میں سوتے ہیں, اور ہم ایک پرسکون نیند میں ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ٹرسٹ ہے کیونکہ ہماری فورسز کام کری ہیں. اور ایسے میں دیکھا جائے, آپ ہسٹری کی بات کریں یا آپ ریسنٹ جو ہے ایک دیکھیں جو پاکستان پر ایک طرح سے اٹیک کیا گیا اور پھر پاکستان نے جو ہے منہ توڑ جواب دیا, اور اوبویسلی پاکستان سرخ رو ہوا. بنیان مرصوص کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے پاکستان نیوی کی, تو کیا زبردست کردار رہا اس آپریشن میں بھی, اس جنریشن نے بھی دیکھا, اور سب حیران رہ گئے بیکاز آبویسلی جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کوئی اٹیک جو ہے وہ نہیں ہونے دیا, ہر طرح سے تیار تھی ہماری پاکستان نیوی اور ہر طرح سے منہ توڑ جواب دیا. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ہسٹری کی اگر بات کرتے ہیں تو ایسے بہت سارے ہیروز ہیں, ایسے بہت سارے نام ہمارے سامنے آتے ہیں
جنہوں نے تاریخ رقم کی. شعیب ایبسلیوٹلی ایسا ہی. 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کی جنگ ہو, جب ہم پاکستان نیوی کے کردار کی بات کرتے ہیں تو ایسی شخصیت نے آج ہمیں جوائن کیا جنہیں بابائے نیوی کہا جاتا ہے, اور ویری رائٹلی سیڈ جس طرح سے ان کا کارنامہ ہے دونوں وارز میں اینڈ تھرو آؤٹ ہز کریئر. پاکستان نیوی کے وار ہیرو وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم صاحب کی آج ہم بات کریں, ہمارے درمیان موجود بھی ہیں, ہم ان سے ذکر بھی کریں گے. اسپیشلی جب ہم ہنگور ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, آج تو نہیں بٹ ادروائز جب ہم ہنگور ڈے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کی سگنیفیکینس پہ بات کرتے ہیں, کیسے پاکستان کی جو سب میرین ہے ہنگور, کس طریقے سے اس نے ان کے وار ہیڈ کو تباہ بھی کیا, ایک اور جو ہے اس کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا. تو بڑا امپورٹنٹ رول پاکستان نیوی کا اور ہماری اس ایک سب میرین ہنگور کا. سو آج ہم ذرا اس وقت کی یاد تازہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے, اس وقت کیا ماحول تھا, کس طرح سے پاکستان نیوی نے اٹیک کر, کس طرح سے نقصان پہنچایا ہم نے بھارت کو, اپنے دشمن کو. اور ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ہنگور کلاس ہے اس میں تسنیم آبدوز ان کے نام پر بنانے کا پاکستان نے اعلان بھی کر رکھا ہے. تو لیٹس سی وہ سچویشن کیسی اور کہاں تک یہ معاملہ پہنچا ہے. تو ہمیں جوائن کر چکے ہیں وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم صاحب, ان کو ویلکم ہے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تھوڑا سا پہلے سر آج کے معاملے پر بات کرتے ہیں کہ آپ جس طرح ایک نیا جذبہ ہے قوم میں, ایک نئے انداز سے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جشن آزادی تھرو آؤٹ, جب موقع ملا پاکستان کے ہر فورسز نے جواب دیا انڈیا کو. تھوڑا سا بتائیں کہ آج ہمارا جذبہ کتنا بلند ہو گیا؟ ہم پرانے لوگ ہیں. میں 11 سال کا تھا, 12 سال کا جب پاکستان بنا, اور میں 10.5 11 سال کا تھا جو پہلی دفعہ میں نے قائد اعظم کو دیکھا. اوکے. ہم اسکول میں تھے, قائد اعظم فیصل آباد آئے تھے, تو وہ اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی, تو سینئر نے گھنٹی بجا دی, اسکول بند کر دیا. تو ہمیں پیغام آیا کہ اگر میرے سے محبت ہے تو اسکول کا پہلے کلاسز ختم کر کے پھر آؤ. تو ہم نے یہ بھی ٹھیک ہے کلاسز ختم کی, پھر ہم گئے. ہم بیٹھے وہاں, انہوں نے بچوں کو پیار کیا ایٹسٹرا. تو I'm very proud and I think کہ I saw قائد اعظم at the age of 10 and a half, 11. Absolutely ٹھیک ہے جی. اب آج کل کا جذبہ ایسے ہے کہ ہم لوگ جو پرانے لوگ ہیں نا, ہم تو اسی مٹی کے لیے لڑے تھے, اسی مٹی میں دفن ہوں گے, اور کسی اور ملک کی مٹی کو ہم وفاداری شو نہیں کر سکتے. ایز سمپل ایز دیٹ. میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار تم باہر جا کے سیٹل کو نہیں ہوا. میں نے کہا یار میں منافق نہیں ہوں, میں دوسری مٹی کے قسم لائلٹی کے نہیں کھا سکتا. سمپل ایز دیٹ. اٹ از اٹ. اور یہ ملک آپ کے لیے جنت ہے. میرے بچے باہر ہیں, میں جاتا آتا رہتا ہوں, یہ جنت ہے, ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ایک بات میں اپنی پرسنل بتاؤں گا کہ میں کوئی 9.5 10 سال کا تھا انڈیا میں, تو ہمارے نیبر جو تھے وہ ہندو تھے. ہم ان کو کٹر برہمن ماتا جی کہتے تھے, ان کی وائف کو, وہ میری خالہ جان کہتے تھے میری مدر کو. ہم بچوں کھیلتے تھے. تو ایک دفعہ یہ جو پچر ہوتا ہے نا, برتن جس میں پانی ہوتا ہے, جی جی بالکل میں آپ کو ٹھیک بات بتا, میرا ہاتھ لگ گیا. تو فوراً ماتا جی نے میری مدر کو وہ برتن واپس کر دیا اور کہا بہن جی, پنجابی میں کہا کہ بہن جی ہم استعمال نہیں کریں گے. تو میری والدہ نے کہا کہ نہیں چلو پانی ہم پی لیں گے. انہوں نے کہا نہیں آپ پانی بھی نہیں, وہ پانی بھی اس نے نکال لیا. تو میں اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ جو کٹڑ ہیں پروبن انڈیا میں جو ہیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو, نہیں کھائیں گے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا جس میں ہم جیسے چاہیں رہ سکتے ہیں, جیسے چاہیں کھا سکتے ہیں, جیسے چاہیں عبادت کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ میری جنریشن کے لوگ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ. اب میں ضرور چاہوں گا سر تھوڑی سی اگر اور یادیں شیئر کر سکیں پاکستان بننے کی, 1947 کی, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے قائد اعظم کو بھی دیکھا, پاکستان کا بننا, آپ کا بچپن, تھوڑا سا اگر اور یادیں شیئر کریں. وہ میری فیملی ایسٹ پنجاب سے مائگریٹ کر کے آئی تھی, اور یہ ٹرو سٹوری خاک اور خون نسیم اجازی نے ایک ناول میں لکھی ہے, بالکل ٹھیک. تو وہ جو ہم پہ زیادہ ظلم کیا تھا نا, وہ سکھوں نے کیا تھا. اور میں ایک بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ جب یہ کوریڈور بنی سکھوں کی, ہم میں سے ایسٹ پنجاب والوں نے کسی نے آبجیکشن نہیں کی, بس وہ ایسے ہو گیا. کافی قتل و غارت ہوا. ہمارے ایک نمبر تھا, ٹرائب لیڈر تھے ہمارے گاؤں کے, میاں وال کے, تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو بھیجیں نہیں تو آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. اسلم صاحب ان کا نام تھا, چودھری اسلم. تو ان کو بھیجا,
اور 5 منٹ کی بعد ان کی ہیڈ لیس لاش ان کے گھوڑے پہ واپس آ گئی. ایسے ہم نے ظلم دیکھے. اس کے بعد گاڑیوں پہ آ کے ادھر آ کے میں 47 سے 1-2 کمروں میں رہتا تھا. 10-12 ہمارے 15 فیملی کے ممبر تھے, کیونکہ جو پراپرٹیز تھیں ان کی ایڈجسٹمنٹ کو 1.5-2 سال لگا. اس سے پہلے تو جو بھی ادھر تھا اس کے ہاں چلے گئے. تو لوگوں نے یہ 47, 48, 49 میں بہت برا وقت دیکھا, خاص کر جو ادھر سے ہجرت کر کے آئے, بہت برا وقت دیکھا. پر الحمدللہ وہ سیٹل ہیں, پاکستان میں بڑے خوش ہیں, اینڈ کہتے ہیں کہ چلو ہمیں ایک جگہ ملی جہاں ہم اپنے حساب سے رہ سکتے ہیں. الحمدللہ. اور اس کے لیے واقعی یہ سر آپ کی اور اس طرح سے بہت سے فیملیز جس نے مائگریٹ کیا تھا, اسپیسیفکلی اگر ان کی بات کریں, ان کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ نانی دادیاں, اگر آپ واقعوں سے جب کہانیاں سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ویسے کہانیاں ہی لگ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اسٹرگلس تو ہم نے دیکھی ہی نہیں اب تک. ہم کہتے ہیں ہم اچھا بڑا مشکل دور ہم نے دیکھا ہے, بٹ وہ اسٹرگلس تو ہم نے واقعی نہیں دیکھے. تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کہانیاں ہیں جو ہم کہانیاں سن رہے ہیں, بٹ وہ کہانیاں نہیں ہیں بلکہ وہ ریالٹی ہے, وہ ایک حقیقت ہے جو کہ ہمارے آباء و اجداد نے جی ہیں. اچھا سر, 1965 کی جنگ, اس کے ذرا تفصیلات بتائیے گا, کس طرح سے بھارت کا غرور خاک میں ملایا؟ 1965 میں جو غازی صاحب نے تھی, میں اس میں سیکنڈ ان کمانڈ تھا. اس کے کمانڈنگ آفیسر ایڈمرل نیازی تھے. اس وقت کمانڈر نیازی تھے, اللہ بخشے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. ہمارا یہ پہلی سبمرین تھی اس خطے میں, اور ہم بامبے کے بعد ڈپلائڈ تھے, رفلی بامبے, گجرات کوسٹ. اور بالکل یہ سچ ہے کہ اتنی دہشت تھی ایک سبمرین کی کہ انڈین فلیٹ باہر نہیں آیا, بالکل نہیں باہر آیا. بعد میں جب دوارکا آپریشن ہوا, جس میں ہمارے 7 جہازوں نے بالکل 4-5 میل ان کے کوسٹ سے جا کے بمبارڈی کی سومناتھ کے اوپر, تو اس کے بعد پھر وہ نکلے, کیونکہ پبلک پریشر بڑھ جاتا ہے. اور تقریباً 19-20 سپٹمبر میں یاد پڑتا کہ 2 جہاز تھے, ایک برما پترا کلاس, ہم نے اس پہ فائر کیے, ٹورپیڈو لگا. وہ ورلڈ وار 2 ٹورپیڈو تھے, تو اس سے وہ سینک نہیں ہوتا, انہوں نے ڈیمیج کو ریپیئر کر لیا. تو یہ 65 کی وار تھی. 65 وار میں بالکل کچھ وہ آگے نہیں آئے, اور ایک سبمرین غازی کی وجہ سے وہ باہر ہاربر سے باہر نہیں نکلے. اب میں اس کا تھوڑی سی مشابہت آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی جو ٹینشن ہوئی تھی, لوگ جو بھی کہیں نیوی سائلنٹ سروس ہے, زیادہ بات نہیں کرتی, بلکہ اچھی بات ہے. تبھی تو سائلنٹ مین کہہ دیتے ہیں. بیکاز اگر آپ زیادہ باتیں کریں گے تو آپ اپنی ڈپلائمنٹ لیک آؤٹ کر دیں گے. ایبسلیوٹلی ایسے ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں. رائٹ. تو میں ایک سمری میں یہ بتاؤں گا کہ 71 وار میں انڈین فلیٹ نے کراچی پہ 2 اٹیک کیے, اور 3rd اٹیک وہ کرنے والے تھے کہ الحمدللہ میری سبمرین ہانگور نے کوکری کو ڈبویا, تو انہوں نے اس کو کال آف کیا. تو وہ یہی ریپیٹ کریں گے. لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ بیرل کروڈ آئل ہمیں ہر روز امپورٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہماری کھپت جو ہے وہ 4 لاکھ ہے. اس کے لیے ایک آدھ جہاز آپ کا ہمیشہ ہوتا ہے. یہ ویری اسٹاک پائل اتنی نہیں ہوتی. لیکن میں یہ بڑا فخر ہے کہ نیول ڈپلائمنٹ, ایئر پلیٹ فارم, سرفیس پلیٹ فارم, سب سروس پلیٹ فارم. اب ہم مرینز کو بھول جاتے ہیں. ہمارا سر کریک کے ساتھ ان کا وہ ہماری لیکس ہیں, کریکس ہیں, اس میں بہت بڑا بارڈر ہوتا ہے. میں مرینز کا انچارج خود رہا ہوں. مرینز وہاں آنیسٹلی بلیو یو می, سانپ اور مچھر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ وہاں ڈپلائڈ ہیں, اور 1 انچ انہوں نے نہیں کیا. تو سمری میں یہ بتاؤں گا کہ نیوی کی الحمدللہ ڈپلائمنٹ ایسی تھی, پہلے ان کا فکرت آیا تھا, پھر چلا گیا, کہ اگر وہ 400 میل کراچی سے رہیں تو وی ہیو اچیوڈ آبجیکٹ. They did not come there. And I think full credit to our naval staff and our CNS, Admiral Naveed Ashraf, کہ جن کی انہوں نے نیوی کی ڈپلائمنٹ کو ایسا پروفیشنلی کیا کہ انڈین ڈڈ ناٹ کم دیئر. اچھا, آپ نے اس دوران کوکری کا بھی ذکر کیا نا, تو اس میں ظاہر ہے ہنگور سب میرین کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی بلیو ان ہسٹری جب ایک سب میرین نے کسی دشمن فوج کے کسی شپ کو تباہ کیا تھا. ایسے بالکل, اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان. یہ ایسی ہے کہ اٹ از دا فرسٹ سنکنگ آف اے وار شپ بائی اے ڈیزل سب مرین سنس سیکنڈ ورلڈ وار. اور الحمدللہ یہ ریکارڈ ابھی تک ہے. دوسری سنکنگ جو ہوئی تھی وہ 81 میں ہوئی تھی, فاکلینڈ وار میں, جہاں نیوکلیر سب مرین ایچ ایم ایس کانکرر نے
بلگرانو ارجنٹین کا لیکن نیوکلیر تھی ڈیزل کا یہ ریکارڈ ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل دیٹ یہ موقع ہمیں دیا اینڈ فل مارکس ٹو مائی کرو ہو اسٹوڈ بائی می. اس کا ایکشن میں تھوڑا سا جاؤں گا. آپ کو ٹینشن آ رہی تھی تو اگست 71 میں ہم نے وار پٹرول کیا. یہ وار پٹرول جو ہوتا ہے یہ سبمرین جاتی ہے ان کے پانی میں جاتی ہے, صحیح, فلی آرمڈ ہو کے جاتی ہے, اوکے, اور ہمیں اجازت ہوتی ہے سیلف ڈیفینس میں آپ فائر بھی کر سکتے ہیں. صحیح, تو ہم گئے, اچھا, ہمیں تقریباً 30 دن بامبے کے باہر پانی میں رکھا, انٹیلیجنس گیدر کی. اوکے, 30 دن آپ اور 30 دن انڈر واٹر. یس, اوکے, یہ اگست 71. بیکاز انلیس یو گیدر دا انٹیلیجنس یس, آپ لڑ نہیں سکتے. تو میں نے انٹیلیجنس گیدر کی کہ ان کے جہاز کیسے آپریٹ کرتے ہیں, ان کی سونر کی فریکوینسی کیا ہے, ان کے ہوائی جہاز کیسے آپریٹ کرتے ہیں, بیتھی کنڈیشن کیسی ہے, یہ انفارمیشن میں نے لی. اور میں سچ بولوں گا کہ میں نے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کی کہ اس وقت ہمارے وہ ڈیزرشن ہو رہی تھی ہمارے بنگالی بھائی دیستار وغیرہ, اور یہ مجھے بہت یوزفل, آئی یوز دس. میرا میں رمضان کے بعد ہم سیل کر گئے تھے. جیسے میں بامبے پہنچا, اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو سبمرین ہوتی ہے یہ تھرمس ہوتی ہے, اس کے بالکل اس سے اسٹیل گریو, یس, اینڈ وی ہیو اے موٹو دیٹ وی لیو ٹوگیدر اینڈ وی ڈائی ٹوگیدر. وہی باتھ روم, وہی کھانا, وہی روٹین, بالکل کمانڈنگ آفیسر ہو یا سیلر ہے, ایگزیکٹلی سیم. ہم یہ نہیں کر سکتے, تبھی تو ان کو کیری کرنا پڑا. تو یہ سارا ہم نے کر لیا. تو جیسے میں بامبے کے باہر پہنچا تو کیونکہ ہماری ایئر کنڈیشن بہت اسینشل ہے اکوپمنٹ کے لیے, اس کا سی واٹر سرکولیٹنگ پمپ خراب ہو گیا. تو وہ اس کا جو سکشن ہول ہے وہ پانی کے نیچے ہوتا ہے. تو عموماً آپ ڈرائی ڈاک میں آئیں گے, پمپ کریں گے. لیکن میرے اور میرے آفیسر نے سوچا کہ یار سارا وقت تو ہم ٹرین کرتے ہیں دشمن کو لڑنے کے لیے, اگر ابھی ہاربر میں واپس چلے گئے تو یہ تو پھر وہ ہوگا. ہم نے کہا نہیں. سو کٹنگ دا اسٹوری شارٹ, دشمن کے پانی میں ہم نے اپنی سبمرین کو فشنگ بوٹ کا کیموفلیج کیا, لائٹ شائٹ لگا کے, اوکے, اس کو ہم کہتے ہیں لسٹنگ, ٹلٹ کیا انہیں کے پانی میں. اور جب وہ ہول باہر آ گیا تو میرے بندوں نے 6 گھنٹے میں بیرنگ چینج کر دی, زمین سے باہر آ گئے ڈینجر ٹل کر کے. جیسے ہم سٹیبل ہوئے تو میرا آفیسر واچ تھا. اب سبمرین میں یہ نہیں ہوتا اگر کمانڈنگ آفیسر کو بلاؤ کہ ریکویسٹ کمانڈنگ آفیسر ادھر آ جاؤ, نو 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 نو. ایمرجنسی ہو تو ڈیوٹی آفیسر کہتا ہے کیپٹن برج. اوکے, تو میں نے سنا کیپٹن برج. میں پی آئی والوں کو مذاق کرتا ہوں کہ یار تم 8 گھنٹے کے بعد کیپٹن بدل دیتے ہو, میں تو 35 ڈیز وہی کیپٹن ہوتا ہوں. وہی بالکل ٹھیک ہے, صحیح بات, وی کانٹ ٹیک کیپٹن. تو واٹ وی ڈو اس کے جو اس طرح یونیفارم وغیرہ میں جہاں تھوڑا سا موقع ملا بیٹھ کے لیٹ کے تھوڑا سا سلیپ کو نیند کو پوری کر, اس کو ہم کہتے ہیں بیٹری چارج. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کر لیتے ہیں. I had been up almost 36 hours. تو میں نے کہا میں تھوڑا سا چارج میں بیٹری مینس کہ تھوڑا سا. جیسے میری آنکھ لگی اس نے کہا کیپٹن برج, میں بھاگا. جوتوں کے ساتھ ہی سوتے ہیں ایسا نہیں, جو ریسٹ. تو جیسے میں آ رہا تھا 3 فال الحمدللہ اس میں فٹ تھا. تو جیسے میں آ رہا تھا تو میرا ٹیلیگرافر جو کمیونیکیشن بندہ, دیکھو جذبہ کیسے, اس نے کہا سر کنفرمڈ انڈین وارشپ کالنگ بامبے کوسٹل CCN. ہمارے پاس بھی ہوئی انٹیلیجنس. میں جیسے آیا ایک جہاز تقریباً 1500 گاز کچھ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, ادھر تھا. اور اس نے نیویگیشن لائٹ اپنی آن کر لی, میرے پہ فلیش کر رہا تھا انٹرنیشنل کوڈ میں واٹ شپ ویئر وین. تو آپ چپ رہے, فشنگ بوٹ بالکل چپ رہے. تو وہ تقریباً میرے آفیسر نے کہا کہ سر ریکویسٹ پرسن ٹو ڈرائیو. میں نے کہا نہیں. تو سمپل ہے, اللہ تعالیٰ اتنی آپ کو دے دیتا ہے کہ اگر میں ڈرائیو کرتا تو آئی پروو کہ ہمیں سامنے فائر ہل گئے. اگر میں ڈرائیو نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ تھوڑا بیوقوف 50% چانس. اور وہ بیوقوف ہے. آئی کیپ مائی نرو. وہ فلیش کرتے کرتے تقریباً 800 گاز وچ از نتھنگ آیا. ہم نے بالکل نرو رکھی اور واپس چلا گئے. واپس چلا گئے. اس کے بعد میرا ریپیئر ہو گیا ٹھیک ٹھاک. ویری ہارڈ ٹائم.
فلڈ ڈاؤن کر کے دشمن کے پانی میں کر رہے ہیں کو آئے گزار. میں واپس بامبے آیا. 2 اور 3 کی نائٹ دسمبر کو ان کا فلیٹ 2 ہیوی میسور اینڈ ان کا ٹینکر اور 6 ایسکورٹ بامبے سے نکلے اور کراچی کی طرف آ رہے ہیں. میں نے ریڈیو سائلنس بریک کیا اور انفارم کیا نیول ہیڈ کوارٹر کو کہ یہ لوگ آ رہے ہیں. یہ وہی فلیٹ تھا جس نے اوسا کلاس گن بوٹ کو استعمال کر کے کراچی میں پہلا اٹیک کیا تھا. میری پوزیشن ان کو پتہ لگ گئی تو میں اسی پرانے ایریا میں آیا. تو یہ بڑے چلاک تھے, تو پرانے ایریا میں تھا تو وہ کوس کے ساتھ ہگ کر کے جا رہے تھے یہ گجرات, جو مودی کا گجرات اس طرف. تو میں نے کہا ان کو پتہ لگ گیا, لیک ہو گئی کہ میں ادھر پہلے بھی تھا اب بھی ہوں. تو امیڈیٹلی میں نے ریکویسٹ کی اور میں ساتھ والے دیو ہیڈ ہے جگہ گجرات کے بالکل ساؤتھ میں اس ایریا میں چلا گیا. وہاں جب میں چلا گیا تو ڈیفنی کلاس سبنی ہانگور جو آج کل میری ٹائم میوزیم میں ہے جی جی کراچی میں, آپ ضرور جائیے گا کبھی دیکھیے گا میں وزٹ کیا ہوا ہے بالکل. تو وہ 100 میٹر ڈیپتھ سے کم میں نہیں جاتی, سیفٹی ہے. کیونکہ 50 میٹر ہم خود ہوتے ہیں, 20-30 میٹر نیچے رہنا چاہیے, کچھ اوپر ہونا چاہیے, ادروائز جہاز آپ کے اوپر سے گزرے گا آپ سک ہو جاتے ہیں. صحیح. تو وہ بڑے چلاک تھے, وہ 2 چیزیں کر رہے تھے. ایک تو یہ ہے کہ وہ سرچ پیٹرن کر رہے تھے. میں جیسے ان کو چیز کروں وہ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں, میری بیٹری ایگزاسٹ ہو جائے, پھر میں بیٹری چارج جہاز آ جائے. یہ ہے تو ہمارے پاس بھی وہی کتابیں ہیں جو ان کے پاس کامن ویلتھ میں ATPs الائٹ ٹیکٹیل. صحیح. تو ہم نے اس کتاب کو دیکھ کے, اللہ بخشے ایڈمرل بخاری جو ہیں اور ایو خان میرے سیکنڈ ان کمان تھے ایڈمرل, ہم نے ان کا جو سرچ پیٹرن کہہ رہے تھے پتہ کر لیا. تو پھر ان کے ایک لیگ میں بیٹھ کے چپ کر کے بیٹری چارج انتظار کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ میں 60 میٹر کم نہیں آؤں گا, but I took a risk because I believe luck favors the brave who take risk. ویری ٹرو. اور قسمت بہادری کا ساتھ دیتی ہے. بے شک. قسمت بیٹھے بٹھائے نہیں دیتی, بہادری کا ساتھ دیتی ہے, آپ کچھ کریں. تو we went and attacked them, بلکہ 55 میٹر رسک. یس. luck favors the brave who take risk. تو پہلا ٹورپیڈو تھا, شپ تھا کرپان, میں نے اس پہ ٹورپیڈو فائر کیا بالکل جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹورپیڈو نے ہوم پہ کیا اور ٹورپیڈو پھٹا نہیں, کوئی میگنیٹزم کچھ ہو گیا. اس وقت بہت ہمارے اوپر ایک مایوسی کا آ گیا. یہ ہے بٹ آپ دونوں میرے بچوں کی طرح ہیں کہ آپ کا اصلی کیریکٹر جو ہے وہ پتہ لگا ہے جب فیلئر ہو. دیٹ از دا لیڈرشپ. یس. سو میں نے جلدی سے, وی اونلی ہیڈ اباؤٹ 100 سیکنڈز اور سو, جلدی سے اپنے جو آپسروم کا کرو تھا جس میں ایو خان صاحب تھے, بخاری صاحب تھے, میرے ٹورپیڈو وسیم صاحب تھے, ہم نے جلدی کہا کہ یہ دوسرا جہاز ککری ہے جو ہمارے اسٹاربورڈ رائٹ کو پاس کر رہا ہے, اس پہ فائر کیا جائے. وہ ہم نے اس پہ فائر کی, آپ اسپیڈ پہ ٹرن کی, ہائی اسپیڈ, اور اس کے پیچھے ٹورپیڈو ہم نے فائر کیا. اب اس کی یہ, پر اللہ نے یہی لکھا تھا کہ یہ کیپٹن مہندرا ملا اسکواڈرن کمانڈر کا شپ تھا, وہ کرپان جو ہے وہ جونیئر کا شپ تھا. تو اللہ نے یہی ہماری قسم میں لکھا تھا کہ اسکواڈرن کمانڈر کے جہاز کو ڈبونا. اب ان کی غلطی یہ تھی کہ ایک ہوتا ہمارا نوائز میکر, وہ پیچھے انہوں نے لیا تھا, بھائی ٹورپیڈو نوائز میکر کے پیچھے چلا جائے گا, کیموفلیج جیسے یہ ببل, اس نے نہیں کیا ہوتا. تو ٹورپیڈو جو ہے اس کا میگزین تھا, وہ اینٹی سب نہیں تھا, جس کے لیے وہ ایمونیشن میرے خلاف 60 ٹن اس کے نیچے پھٹا اور جہاز ہیوج ایکسپلوژن, ہیوج بلاسٹ, اور جہاز جو ہے وہ انڈر 120 سیکنڈز نیچے چلا. اور پھر اللہ اکبر کے نارے لگے. اللہ اکبر کے نعرے لگے. بلکہ اچھی بات ہے کہ میرا ایک چیف شفیق تھا انجن روم کا, ویری پیٹریوٹک, وہ ڈیوٹی بھی کرتا تھا, نمازوں بھی پڑھاتا تھا, لوگوں کو دل بھی رکھتا تھا. وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے میرے پاس آ گیا کہ کنگریچولیشن کیپٹن. ماشاءاللہ. تو میں وہ زبان نہیں استعمال کروں گا جو میرے پاس اس کے لیے کی. میں نے جاؤ اپنی ڈیوٹی پہ واپس جاؤ, وہ بیک ٹو یور ڈیوٹی. وہ باقی جو میں نے اس کو تھوڑی سی گالی نکالی پیار سے, وہ نہیں ہے, وہ چلا گیا. بہت جذبہ تھا. اب اس کے بعد مائی لائف بکیم میزریبل. ان کو 2 ٹورپیڈو میں نے فائر کیے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ
پہلا ٹورپیڈو ہم نے ایسے فائر کیا کہ جیسے کتاب میں لکھا ہوا، نہیں پھٹا، صحیح، اللہ کا امتحان. دوسرا ایسے فائر کیا کہ کتاب میں لکھا ایسے نہیں کرنا، آپ نے ویسے ہی کیا، پھٹ گیا. اب 3 دن تک میں نے تو کراچی واپس آنا ہے، انہوں نے میرا ٹریک ڈرا کر لیا، 10-15 جہاز ظاہر ڈیٹیکٹ ہو چکے ہیں نا، ہیلی کاپٹر ہر جگہ ڈیپتھ چارج. تیسرے دن تو ایک ڈیپتھ چارج کوئی 5000 گز سے شروع ہوا اور ہر 500 گز کے بعد وہ ڈیپتھ ٹھا. ڈیپتھ چارج یہ ہوتے ہیں کہ 3 گولے جو ہے اگر آپ 50 میٹر پہ ہیں تو 50 میٹر سے اوپر پھٹے گے، صحیح، اور 3 نیچے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم، تو آپ اسکواش ہو جاتے ہیں، ختم. تو یہ جو آ رہا تھا اس نے آیا یہ 1200، پھر 1000، پھر 800. بالکل میں ٹرو بتا رہا ہوں کہ ہم نے کہا بس آگے آیا تو ہم نے دعائیں پڑھ لی، یس، بیکاز آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت خطرہ ہے. لیکن اللہ نے ہماری مدد کی. وہ 800 کے بعد اس نے فائر نہیں کیا. اوکے، اور دیٹس ہاؤ اٹ بگنز. اور پھر آپ آگے آگے رسک کی بات ہے کہ کتنے سارے رسک بھی لیے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور پاکستان کے لیے کام کیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے وقت بہت مختصر تھا، لیکن اپنی فورسز کو ہم جتنا اپریشیٹ کریں اتنا ہمارے لیے کام ہے. سر آپ ہیرو ہیں ہمارے، پاکستان آپ کی بہت قدر کرتا ہے اور ہمیشہ ہم آپ کی قدر کرتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب، اسٹے ود اس. آپ کو دیکھیں. ویلکم بیک. جو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور جس طرح سے ہم اپنی فورسز کو آج اکنالج کر رہے ہیں، ویسے جتنا اکنالج کیا جائے، میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اتنا بہت کم ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم سکون کی سانس لے رہے ہیں، ہم آزادی کی سانس لیتے ہیں، آزادی کی فضاؤں میں. اب جب میں فضاؤں کی بات کرتی ہوں تو ظاہر ہے پاکستان ایئر فورس کی اگر بات کی جائے، ہمارے شاہین کس طرح سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے آئے ہمیشہ کی طرح. اور اب میرا خیال ہے ہسٹری تو سب کو معلوم ہی ہے، ہم ذرا ریسنٹ واقعے کی بات ہم سامنے رکھتے ہیں. میں اس کو واقعہ ضرور کہوں گی کیونکہ بڑا برا واقعہ کسی کے لیے ثابت ہوا ہے. اور ایسے میں آپریشن بنیان المرصوص کی اگر بات کی جائے، اس میں کس طرح سے دشمن کے طیاروں کو گرایا، کتنی بہادری کے ساتھ فضا میں ہم نے جنگ لڑی، دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا. یہ ایگزامپل ہماری اس جنریشن نے دیکھی ہے. آپ جنریشن زی کی بات کریں، آپ جنریشن الفا کی بات کریں، ہمیشہ ہم سنتے آتے تھے ملینیلز نے تو چلے کافی کچھ دیکھ لیا اب ایک طرح سے نا. تو ہم جن زی جن الفا کی بات کریں تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم سب نے دیکھا. تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں سوین کے سٹارٹ وہ کرے گا، ٹیک آف وہ کرے گا، اور زمین پر اس کا ڈھیر ہم بنا دیں گے. ہم نے کر کے دکھایا. جب ہم شاہینوں کی بات کرتے ہیں، آج ہم اس موضوع پہ گفتگو بھی کریں گے کہ اسپیسیفکلی اس دفعہ جس طریقے سے پاکستان کے شاہین نے پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا نا، ہمارا مورال بہت اب ماشاءاللہ کر دیا ہے. دیٹس وائی دس منتھ ہم ناٹ جسٹ انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں، بلکہ ہم مارکہ حق کو جس انداز سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ود اے نیو لیول آف کورس. تو آج ہم اس پر بات کریں گے. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا، ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم، گڈ مارننگ. بہت شکریہ جی. سر ہم نے ایسا کر دیا کہ ابھی تک دشمن ہوش میں نہیں آیا. ابھی 2 دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کے 6 طیارے گرائے ہیں. I mean, where are they living? Fool's paradise. Very true. دیکھیں یہ تو بالکل ایک ریسنٹ ہسٹری ہے، اور آج کل کی جو جنگ اور بالخصوص جو ایئر کامبیٹ ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے تھرو ڈیجیٹل مینس. یعنی اس کا ریکارڈ جو ہے ہر بلٹ کا، ہر میزائل کا جو فائر ہوتا ہے، وہ ہر چیز جو ہے وہ ان پلیٹ فارمز پہ اور اس کے علاوہ دوسرے طریقوں سے وہ چیز جو اس کو آرکائیو کیا جاتا ہے. تو اب اس طرح کی بات کرنا یہ میرا خیال ہے ان کی خود اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ وہ محض اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہے وہ پلیز کرنے کے لیے وہ اس طرح کی نان پروفیشنل بات کر رہے ہیں. ابھی نندن نے جا کے کچھ بتایا نہیں ہوگا ان کو جو دوبارہ اس طرح سے حرکتیں کرتے ہیں؟ نہیں جی، اس کا بیچارے کو انہوں نے منہ بند کر دیا. اس کو ایک غلط کام کرنے پہ اور ایک نان پروفیشنل طریقے سے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے پہ بھی ان کو انہوں نے اپنا سب سے بڑا ایوارڈ دیا، اور اس کے بعد سے وہ
गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है जी। नहीं तो जाहिर सी बात है, फेस सेविंग भी तो किसी चीज़ का नाम है ना, ये टर्म मेरा ख्याल है इन्हीं के लिए इन्हीं याद लोगों किया फेस सेव हो नहीं रहा ना फेस उनका। सेव नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जिस हद तक कोशिशें जारी हैं जी, वो जी, कोशिशें तो हैं ना, वो उसमें नाकामी बेशक हो। बिल्कुल सर चलो 2019 की भी बात हम अक्सर करते आए हैं, लेकिन अभी हम अगर इस रीसेंट इंसिडेंट की बात करें, जिस तरीके से हमने उनके राफेल गिराए, क्योंकि ज़ाहिर है इस पर बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे गए, बहुत सी बात भी इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर बात की, थोड़ा सा हम ज़रूर चाहेंगे अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड फ़ज़ा में। जी, मैं बताता हूँ जी। इस तरह हुआ कि इस जंग में, ये जंग पहली बात तो ये कि जंग की इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट की बिल्कुल। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से, और उसका इनिशिएटिव जो है कि जंग को शुरू करना और फिर उसको एस्केलेशन लैडर पे लेके जाना, वो उसका जो है मैं जो है ज़िम्मेदार या क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है, ख़ास तौर पे जब से हम न्यूक्लियर हुए हैं, कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान जंग की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी डेवस्टेशन हो सकती है, और हम हमेशा उनको कॉम्पोजिट डायलॉग और जो है पुरअमन तरीके से जो हमारे आपस में मसाइल हैं, सर फहरिस्त जिसमें मसला कश्मीर है, पानी का मसला है, और अब पिछली को 2 दहाइयों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन वो शायद समझते हैं कि जंग ही मसाइल का हल है, और उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने 2019 में की, जिसका हमने भरपूर जवाब दिया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई सबक हासिल नहीं किया। लेकिन हमारी फ़िज़ाइया ने उस जंग में कामयाबी के बावजूद जो है, हमने ये रियलाइज़ किया कि आइंदा जब भी हमारा कोई आपस में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसमें एक फुल स्पेक्ट्रम वॉर होगी, क्योंकि उस वक़्त भी बातें हो रही थी कि जी अगर हमारे पास राफेल होते तो हम कुछ कर लेते, तो हमें उनके प्लान्स पता थे। सही। तो हमने फिर अपनी फ्यूचरिस्टिक जो है प्रिपरेशन की, जिसमें हमने ना सिर्फ ये कि अपनी जो हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ फाइटर प्लेन्स या स्ट्राइक कैपेबिलिटी, हमने जो फोर्स मल्टीप्लायर्स थे उनको भी बढ़ाया, उनकी इस्तेदाद बढ़ाई, और एक साइबर कमांड एयरफोर्स में बनी, जो कि साइलेंटली ज़ाहिर है उसका पहली दफ़ा तज़किरा जो है वो इस जंग के बाद आया। बिल्कुल। और लेकिन उसने काम बड़ा ज़बरदस्त किया कि जिन्होंने टोटल पैरालिसिस कर दिया भारतीय कम्युनिकेशन को, और उनके जो उनको डिनाई कर दी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है पूरा। तो जब आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, जब आपके पास विजिबिलिटी डिस्टॉर्टेड है, तो उसका नतीजा ये होगा कि आप अपने अच्छे या लेटेस्ट प्लेटफॉर्म को भी सही तरीके से एम्प्लॉय नहीं कर सकते। और इस जंग में उनका जो क्लेम था, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक तो उनका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसकी उन्होंने बहुत हाइप क्रिएट की, और दूसरे उनके राफेल तैयारे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके राफेल भी गिराए, और 3 जगह पर उनके S-400 बैटरीज को भी डिस्ट्रॉय किया। अच्छा सर, ऐसे में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रैटेजिकली चला है। हमने देखा बहुत सारे हमले बैक टू बैक किए जा रहे थे, और वो वीडियोज़ और वो सब चीज़ें हमारे साथ, क्योंकि आपने बड़ा अच्छे से इस चीज़ को एलैबोरेट किया कि अब तो डिजिटल दौर है, तो कोई चीज़ किसी से छुपी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत पेशेंटली एक स्ट्रैटेजी के साथ हमने जवाब दिया, और बार बार ये याद था कि पाकिस्तान जवाब देगा, पाकिस्तान जवाब देगा, और फिर हमने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो कितना पेशेंटली हम चले थ्रू आउट? देखिए, इसका मैं क्रेडिट दूंगा जी अपनी मिलिट्री लीडरशिप को, और चूँकि ये प्रीडोमिनेंटली एयर पावर एप्लीकेशन थी, तो मैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ को इसका क्रेडिट दूंगा, जिन्होंने खुद लीडिंग फ्रॉम फ्रंट की जो एग्जांपल है, वो थ्रू आउट जंग के दौरान वो ऑप्स रूम में ही रहे, और उन्होंने इस जंग को खुद से बिल्कुल उसको मैनेज किया ऑपरेशनली। तो देखें, ये इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स, कि आप इस तरह की जो टेंस सिचुएशन है उसमें अपने आप को किस तरह कंपोज रखते हैं, और फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे आप जंग करते हैं, बजाय इसके कि दुश्मन आपको अपनी तरफ जो है वो ल्योर करे और टेम्पटेशन में आप एक्सपोज हो जाएं। तो उन्होंने एग्जैक्टली भारत ने ही किया कि उन्होंने हमारे, आपने देखा होगा शहरों में भी
سب سے پہلے تو انہوں نے بڑا ایک بزدلانہ حملہ کیا 3 جگہوں پہ سویلین پاپولیشن کو اور مدارس کو انہوں نے ہٹ کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے شہروں پہ جو ہے ڈرونز کا ایک بارش میں کہوں گا، کیونکہ ملٹیپل لوکیشنز پہ وہ آ رہے تھے، لیکن ان ڈرونز سے کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوا. اس کا اصل پرپز یہ تھا کہ ہمارے جو ریڈارز ہیں، ہمارے جو ایئر ڈیفنسز ہیں، ان کے سگنیچرز جو ہیں وہ ان کو لیا جائے، اور اس کے بعد دشمن جو ہے اپنا الیکٹرانک آرڈر آف بیٹل وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی انوائرمنٹ میں انہوں نے جا کے اسٹرائک کرنا ہے. تو پاکستان نے بالکل اس چیز کو بڑے جو ہے، آلدو تھوڑا سا میں کہوں گا کہ میڈیا کا پریشر تھا، عوام پوچھ رہی تھی کہ ہمارا ہم کہاں ہیں، ظاہر ہے ہم بے چین تھے نا کہ جواب کب، کیونکہ لیکن ایگزیکٹلی چیف آف ایئر اسٹاف کو پتا تھا کہ انہوں نے کس وقت اور کس طرح جو ہے جواب دینا ہے. اور پھر ہم نے جب جواب دیا تو پھر الحمدللہ دنیا نے دیکھا، اور اس انٹینس وار میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے. اور سر اب تھوڑا مورال پہ ضرور لاسٹ میں ہم کامنٹ لیں گے کہ اس ایک اسکلیشن نے پاکستانیوں کا مورال کتنا ہائی کر دیا، پلس پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نام پھر سے بلند ہوا. دیکھیں اس جنگ سے پہلے بھارت نے 3 ان کی بیسک ازمپشنز تھیں. ایک ازمپشن یہ تھی کہ پاکستان ان کے خیال میں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تھوڑا آئسولیٹڈ ہے، اور جنگ ہوگی تو دنیا بھارت کے موقف کے ساتھ ہوگی. دوسری ان کا یہ ازمپشن تھی کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ اس وقت اپنے انٹرنل جو ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ایشوز ہیں اس کی وجہ سے کوئی ڈسکنیکٹ ہے عوام میں اور مسلح افواج میں. تو یہ دونوں ازمپشن ان کی غلط ثابت ہوئی. ہم نے دیکھا کہ 65 کے بعد یہ دوسرا موقع تھا کہ جس میں پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہو گئی، وہ اپنی مسلح افواج کے پیچھے کھڑی تھی، اور اس کا نتیجہ پھر ہم نے دیکھا. اور پھر جنگ کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کس طرح سے پاکستان نے ان سارے آڈز کے خلاف کم بیک کیا کہ آج پاکستان کی ریلیونس ہے ریجنل پالیٹکس میں، انٹرنیشنل جو ہے ڈپلومیسی میں، اور جس طرح ہمارے مسلح افواج کے سربراہ کو وہاں پذیرائی ملی امریکہ میں، اور اس کے بعد جس طرح سے ان کی اب تک مختلف مواقع پہ تعریفیں ہو رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایران اسرائیل کانفلکٹ میں بھی جو پاکستان نے ایک اصولی موقف اپنایا اور جس طرح سے پاکستان نے اپنا رول پلے کیا، تو الحمدللہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اس مقام پہ ہے جہاں پہ پاکستان کو ہونا چاہیے. جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جس طرح کے ہمارے لوگ ہیں، جس طرح کے ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو ان سب کا یہ کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے ہمارے کچھ اکنامک یا پولیٹیکل چیلنجز ہوں گے، لیکن یہ سب قوموں کے ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور آج ہم جس طرح 14 اگست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں آزادی کا حصول جو ہے وہ ایک منزل ہے، لیکن وہ سفر وہاں ختم نہیں ہوتا. ہر جنریشن جو ہم سے پہلے والی جنریشن تھی انہوں نے اپنا کام اس طرح سے کیا، ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے اس آزادی کے تحفظ کے لیے کوشش کی. اب آپ کی جو جنریشن ہے آپ لوگوں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، جس میں ہم نے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے، ہم نے پروگریس کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے کہ جو اقوام عالم میں ہمارا ایک رائٹ فل سٹیٹس ہے ہمیں وہ ایکوائر کرنا ہے. اور وہ انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ جس طریقے سے ہماری اٹھان ہے اور اڑان ہے، انشاءاللہ پاکستان وہ اپنا تشخص جو ہے وہ برقرار رکھے گا. اور آپ کی جنریشن جو ہے وہ اتنی پازیٹیو، اتنی موٹیویٹڈ اور اتنی انرجیٹک ہے کہ آپ لوگ ہم سے بہتر کریں گے انشاءاللہ. اور بہت ضروری ہے کہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے اس کے اوپر، اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، اس کو بڑوں سے سیکھ کر. میں وہی کہوں گی کہ لیگیسی آگے لے کر چلنی ہے اور اس سے بہتر کام کر کے دکھانا ہے، یہ بہت ضروری ہے. سب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں
اپنی تاریخ کو بھی یاد رکھیں اور پھر جو ریسنٹ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم یاد رکھیں, اور دشمن کو بار بار یاد کرائیں, بار بار یاد کروائیں, اور اس کو بار بار ایمفسائز اس پہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. سو ظاہر سی بات ہے ہم مل کر پاکستان کو آگے لے کر ضرور جائیں گے. سر بہت شکریہ ونس اگین. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. صبح کبھی ایسا ہو جاتا ہے, یہ ہے ہمارے نوجوان جی, جب آپ نے ناشتہ نہیں کیا ہو تو آپ کے جو الفاظ ہیں وہ لڑکھڑانا شروع کر دیتے ہیں. الفاظوں کی خیر ہے, آپ نے نہیں لڑکھڑانا. نہیں میں نہیں, الحمدللہ تگڑا ہونا. میں ہیلز کی بات کر رہا ہوں, ہیلز میں انسان لڑکھڑا جاتا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن چلیے بیٹھے ہوئے ہیلز کا ایسا کوئی تعلق نہیں. بیٹھے ہوئے ٹک کی آواز آئی تھی, ٹک کی آواز ابھی آتی رہتی ہے. اینی ہاؤ آگے بڑھتے ہیں جی. اور آج ذرا بات کرتے ہیں اس بحث کی. ہم بھی ایسے یہاں پہ آج بحث چھیڑنے کی ضرور کوشش کریں گے کہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ڈگری لے کے کیا کرنا ہے, سکلز سیکھو. اچھا آپ سکلز سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آواز کہیں سے آتی ہے ڈگری نہیں ہے تو سکلز کا کیا کریں گے. اور جب بات آتی ہے کہ سکلز اور ڈگری کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے تو آج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے, جو آج کے ینگسٹرس ہیں, وہ کہتے ہیں جی اتنا کام ہم سے نہیں ہوتا, یا ہمیں پڑھا لو یا ہمیں سکل سکھا دو. یہ ایک بحث ہے جو کہ چھڑتی ہے. اس میں بیلنس کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے اور کس حد تک ہمیں سکلز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, آگے ہمیں جو فیوچر کی جابس ہیں ان کے لیے کس طریقے سے ہمیں پریپیئر کرنا ہے. تو آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے سکلز پر بہت کام کی. یہ تو بحث ہم ابھی سے چھیڑے ہیں, بٹ کئی سال پہلے جب انہوں نے اپنی پڑھائی کی تو انہوں نے اپنی سکلز کے اوپر انٹرپرینیورشپ پہ بہت زیادہ فوکس کیا. ایٹ اے ویری ینگ ایج, 29 سال کی عمر میں ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر لی, گولڈ میڈلسٹ ہیں, از ویری ینگ اینڈ ڈائنامک. پروفیسر ڈاکٹر صادق خٹک صاحب اس وقت وائس چانسلر ہیں یو ٹی پشاور کے. انرجی ایفیشینٹ سسٹم ہو, انٹرپرینیورشپ, بزنس وینچر ڈیولپمنٹ, اس میں وسیع تجربہ ہے ان کا. تو ان سے ہم آج یہ رائے بھی لیں گے کہ ڈگری اینڈ اسکلز یہ دونوں کی امپورٹنس ایک ساتھ کیسے ہے, پلس وہ کیوں اتنا زیادہ انٹرپرینیورشپ کو فوکس کرتے ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ. الحمد بہت شکریہ ایک بار پھر آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. سر تھوڑا سا اس پر پلیز رائے دیجیے گا. یہ جو ہر طرف ایک بحث, جیسا سبیر نے بھی اس کا انٹرو دیا, کہ ایک ہی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اسکل بس اسکل آپ سیکھ لیں تو آپ آگے بڑھیں گے. تو کیا واقعی یہ درست بات ہے کہ اسکلز نے ڈگریز کی امپورٹنس کم کر دی ہے؟ شکریہ سر. سر اسکل کی ایک اپنی اہمیت تو ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ جو کچھ موٹیویشنل سپیکرز آ جاتے ہیں یا کچھ تھوڑے سے عرصے میں جو لوگ کچھ زیادہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ہنر کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, اور یونیورسٹی میں جو 4 سال لگ جاتے ہیں ڈگری لینے میں اس کی اہمیت نہیں ہے. اگرچہ ایسا نہیں ہے. میں اگر آپ کو اپنے انجینئرنگ کی مثال دوں تو 70% ہمارا تھیوری کے اوپر فوکس ہے اور 30% ہمارا پریکٹیکل کے اوپر فوکس ہے. یہ جو سکل والی بات ہے یہ سر کچھ عرصے کے لیے تو کام کر جاتی ہے, لیکن یونیورسٹی کی ڈگری جب آپ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک مخصوص قسم کا ماحول ملتا ہے. آپ کو فیکلٹی کے ساتھ انٹریکشن کرنی پڑتی ہے اور آپ کو منٹورشپ کا کانسیپٹ لینا پڑتا ہے, جس میں مختلف قسم کے طلباء جو مختلف کلچر سے آئے ہوتے ہیں, مختلف علاقوں سے آئے ہوتے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو اس ماحول میں ایکسپوز کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, اور وہ ادارہ پھر پوری زندگی آپ کے لیے ایک درسگاہ کی حیثیت لے لیتا ہے, تو اس وجہ سے جو آپ کو ڈگری ملتی ہے وہ اسکل سے بہت بڑی ہوتی ہے. ایک دوسرا یہ کہ جب آپ ایک ڈگری لینے جاتے ہیں تو صرف آپ ایک سکل کے اوپر فوکس نہیں کرتے, آپ ملٹیپل سبجیکٹس پڑھتے ہیں. جس طرح میں سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس اور آرٹس, سٹیما کے نام سے جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے وہ لیا جاتا ہے. تو اس میں آپ ایگزیکٹلی اپنی پرسنالٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں, آپ اپنی چوائس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, اور آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ مجھے کس سکل کے اندر آگے مزید بڑھنا چاہیے. پلس اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو ہائر ایجوکیشن میں, ہائر کوالیفیکیشن میں, دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک تشخص کے ساتھ پہچانا جاتا ہے کہ آپ فلاں یونیورسٹی سے فلاں ڈگری لے کر آئے ہیں. تو ڈگری کے ساتھ ساتھ اگر ہنر آپ کا مزید نکھار پیدا کر لے اس میں, تو اس کی تو بات ہی اور ہے. ٹھیک بات. جی جی. اچھا سر, اب ایسے میں اب تھوڑی سی مختلف رائے میں اس میں ضرور رکھتی ہوں. آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے, اینڈ آئی ریلی رسپیکٹ دیٹ کہ ظاہر ڈگری کی ویلیو ہے, اور اس سے بھی کیونکہ کہیں بھی آپ جاب کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں تو
ایلیجبلٹی میں ہی سب سے پہلی چیز آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی ڈگری ہونی چاہیے, تبھی تو آپ اپلائی کریں گے اور پھر آپ انٹرویو میں اپیئر ہو کے اپنی اسکلز دکھائیں گے. تو اسکل ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ڈپینڈنٹ ہے ڈگری کے اوپر ایلیجبل ہونے کے لیے. آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ اب ڈگری صرف ایک کاغذ ہی ہمارے لیے ہے؟ کیونکہ جس فیلڈ کی میں بات کر رہی ہوں, میں اس کی بات کروں اگر, اور وہی فیلڈ ایک بڑی جانی مانی یونیورسٹی, میرے فرینڈس نے وہاں سے اٹینڈ کی, میں نے کوئی خاص بہت بڑی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا ہوا. بڑی تھی لیکن پھر بھی مطلب وہ جو جانا جاتا ہے سر جس طرح بات کریں کہ کہیں بھی دیکھا جاتا ہے کہ فلانی ڈگری اور وہ چیز دیکھی جا رہی ہوتی ہے. بٹ الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ بیٹر دین دیم. میں ان سے بہتر کری ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے صرف ڈگری پہ فوکس نہیں کیا 4 سال کے اندر. مجھے وہ ایک اسپیس دی گئی یونیورسٹی کی طرف سے بھی, پروجیکٹ میں نہیں الجھایا گیا, ایک اسپیس دی گئی جس میں میں اپنی اسکلز پہ ساتھ ساتھ کام کرتی. میں اپنی کمیونیکیشن پہ کام کری تھی کیونکہ میرے پاس وقت تھا. مجھے بہت زیادہ اوور برڈن نہیں کیا گیا, اور میں نے اپنی ڈگری بھی حاصل کی اور ساتھ میں نے اپنی اسکلز پہ بھی کام کیا. اور وہیں پر جہاں پر آپ بات کریں کہ ڈگری اور جانی مانی یونیورسٹیز کی, وہ اسٹوڈنٹس کو اتنا اوور برڈن کر دیتے ہیں کہ وہ ان کتابوں سے, ان پروجیکٹ سے کہیں نکل نہیں پاتے اور وہ اپنی سکلز پہ تو کام ہی نہیں کر پاتے. میرے سامنے ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہیں جہاں پر سکسیس بہت سارے دوسرے لوگوں کے نام ہوئی ہے. اچھا, اس میں اس طرح ہے کہ ہمارا ایک کلچر چونکہ آتا رہا ہے کہ ہم ڈگری سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک سرکاری نوکری مل جائے تاکہ میری پینشن بھی پھر بعد میں پکی ہو اور مجھے ریگولری تنخواہ بھی آتی ہے. میری سرکاری نوکری نہیں ہے. ایگزیکٹلی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, یو کوڈ بی این ایکسیپشنل. ماشاء اللہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ڈے 1 سے اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ میں نے انٹرپرینورشپ کی طرف جانا ہے, میں نے جاب کریشن کی طرف جانا ہے. ہمارے بہت ذہین اور بہت سکسیسفل اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے درجنوں اسٹوڈنٹس کو نوکریاں دی ہیں, جوائنٹ وینچرز کیے ہیں, اور انہوں نے اسپن آف کمپنیز بنائی ہے اور اپنے پروڈکٹس انوویشن کے طور کے اوپر لا کر وائل ریمیننگ اسٹوڈنٹس ان یونیورسٹیز, وہ میں نے دیکھے ہیں. جس میں جس طرح آج آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, انٹرنیٹ آف تھنگز ہے, سائبر سیکورٹی کے حوالے سے ہے. تو اس حوالے سے وہ انجینئرنگ کے دوران رہتے ہوئے ہی اپنے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں, اپنے طلباء کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں. پلس یہ جو سکلز والا ہے, جس طرح ہمارے بہت زیادہ لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں روزی روٹی کمانے کے لیے, نوکری کے لیے جاتے ہیں. سعودی عرب اور گلف اگر آپ دیکھیں تو ہماری تعداد لوگوں کی زیادہ ہے لیکن ہمارے ریمیٹنسز کم ہیں. تو اگر ان کو ہی سکل دیا جائے, ان کو ہنر دیا جائے, تو تعلیم کے ساتھ سکل, اور پھر جب وہ باہر جائیں گے تو وہ اپنی جو اوریجنل ان کی سیلری ہے ان سے 2 گنا اور 3 گنا زیادہ تنخواہ کے اوپر ان کو ہائر کیا جاتا ہے, ان کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پلس اس کے علاوہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو انٹرپرینورشپ کا کانسیپٹ ہے, اس میں انوویشن کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں پرانے دور سے مواقع بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. سر آپ ذرا فوکس کرتے بھی انٹرپرینورشپ پہ, تو میں ضرور یہ پوچھوں گا پاکستان کی پاپولیشن کو سمجھتے ہوئے, یہاں کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے, ظاہر ہے یہاں پر بھی ایک وہ رائے تو ہے نا کہ اچھا باہر جانا ہے, چاہے اسٹڈیز کے لیے جانا ہو چاہے جاب کے لیے جانا ہو, یہ رائے ہے اسٹل کہ بس باہر جانا ہے. وہی محنت ہم یہاں کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ رسک ہم یہاں لینے کو تیار نہیں ہے. ہم مختلف فیملی ممبرس سے, جان پہچان والوں سے, یا کہیں سے لون پکڑ کے, کہیں سے اور پیسے پکڑ کے, وہ پیسہ اکٹھا کر کے باہر جانے کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن وہ جو ہمارے اپنے پاس ایک تھوڑے ہی اماؤنٹ ہے وہ لگا کر ایک چھوٹا سا بزنس کرنے کو تیار نہیں ہے. وائی از دیٹ سو؟ اچھا, ابھی اس میں اس طرح ہے کہ تھوڑا سا انوائرمنٹ کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارا اٹ از لٹل انفارچونیٹ کہ اتنا کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہمیں نہیں ملتا. دوسرا, ہماری سکسیس سٹوریز کم ڈیولپ ہوئی ہے ود دا پیسیج آف ٹائم. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 5 سال کے اندر یہ ٹرینڈ ابھی انشاءاللہ بنتا جا رہا ہے, اور فردر مزید لوگوں کا بھی کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے. اسپیشلی جس طرح یہ آن لائن بزنس کے اوپر ابھی ہمارے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس فوکس کر رہے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور IT ٹولز کے اوپر ہمارے بہت زیادہ یوتھ فوکس کر رہی ہے. اس میں سر بہت زیادہ کردار ہے جو میں اسٹوڈنٹس کے اوپر فوکس کروں گا, وہ ہمارے طلباء کا ہے اور ہمارے بڑوں کا بھی ہے, کہ وہ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں کہ جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو. ایگزیکٹلی, آپ اپنی چوائس کے مطابق دیکھیں. فوٹوگرافی کوڈ بی یور چوائس. انوائرمنٹ ہمارا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے, اس کے اندر بے پناہ پوٹینشیل ہے. ٹورزم ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, آپ اس کے اندر جائیں. اپنے ٹیکنالوجی کی انٹرونشن آپ ان کمپوننٹ میں کس طرح کر سکتے ہیں. مائنز اینڈ منرلز ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. ایگریکلچر, دنیا بدل چکی ہے, ٹیکنالوجی کی انٹرونشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے.
क्रॉप रिपोर्टिंग के हवाले से अगर आप देख लें, ड्रोन्स या UAVs के हवाले से अगर आप देख लें तो आज के मौक़े ज़्यादा हैं। हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती भी रही है और इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में मज़ीद भी करेगी। हमारे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी इंतहाई संजीदा है कि वो स्टूडेंट्स को न सिर्फ कर्ज़े दे बल्कि उन कर्ज़ों से वो अपना रोज़गार शुरू करे और आसान एक साथ में फिर वो वापस करे। तो हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी आती है और हमारे वालिदैन की भी इसके ऊपर ज़िम्मेदारी आई होती है। सर लेकिन इस पर ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि अभी भी देखें, अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी होती है तो हम किसी और मुल्क पे इन्हिसार कर रहे होते हैं, वो चाहे किसी भी लेवल की टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। हम खुद वो टेक्नोलॉजी बना क्यों नहीं रहे हैं? हमारे स्टूडेंट्स अच्छा खासा काम भी करते हैं। हमारे शो में कितने लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो इतना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया हुआ होता है और ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सपोर्ट भी किया हुआ होता है, वो प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। लेकिन एट द एंड हम ये देख रहे होते हैं कुछ टाइम के बाद गायब हो जाते हैं। कमर्शियल यूटिलाइजेशन नज़र नहीं आती, नहीं नज़र आ रही होती ना। अच्छा, इसमें इस तरह है कि एक तो माइंडसेट का बड़ा किरदार है। हमारे लोग थोड़ा सा ब्रांडिंग की तरफ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, बेशक वो थोड़ा महंगाई क्यों ना हो। तो इसमें यह है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट के हवाले से अभी गवर्नमेंट की तवज्जो बन रही है कि हम इंडिजिनस रिसोर्सेज के ऊपर तवज्जो दें और थोड़ी सी पावर शॉर्टेज के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अब माहौल साजगार बनने की तरफ इंशाल्लाह जा रहा है। फर्दर इसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है। माहौल का ज़्यादा मसला या कि परसेप्शन का ज़्यादा मसला? मेरे ख्याल में माइंडसेट का ज़्यादा मसला है, परसेप्शन का ज़्यादा मसला है। लेकिन अभी ये मैं देख रहा हूँ कि मैं अगर अपनी UET पेशावर के हवाले से बात करूँ तो हमारी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स, बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, सॉफ्ट स्किल्स और सॉफ्ट ट्रेनिंग्स के हवाले से, ह्यूमन कैपिटल की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से इसके ऊपर ज़्यादा फोकस पाया जाता है। हमारी 60% से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है, तो वी आर अ यंग नेशन। ये देख लें कि 150 मिलियन 15 करोड़ से ज़्यादा हमारी यूथ है। ये हमारा सबसे बड़ा असासा है। एक हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कोई हमसे नहीं लेके जा सकता और एक हमारी यूथ है। इन दोनों को अगर हम अलाइन करें और इनको सिनर्जाइज करके ठीक डायरेक्शन के ऊपर इनको हम डालने, जो मुझे लगता है इंशाल्लाह कि अनकरीब मुस्तकबिल में जो हमारा एक मोरल अपलिफ्ट हुआ है, इससे ये सिनर्जाइज होकर इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल हमारे मुल्क का बहुत अच्छा बना सकते हैं। इट्स वेरी गुड टू बी पॉजिटिव, बट आपने जो कहा नेचुरल रिसोर्सेज एंड जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, हम आज भी दूसरे किताबों में भी पढ़ते हैं, आए रोज़ खबरें भी आ रही होती हैं जी वहाँ पे इतना दरियाफ्त हो गया, वहाँ पे ये मौजूद है, बलूचिस्तान में ज़मीन में ये है, यहाँ पे ये तेल के ज़खायर। हमारे पास तो एक्सपर्टीज़ ही नहीं है कि हम उनको निकाल सकें। वी आर स्टिल रिलाइंग ऑन अदर नेशंस कि अच्छा वो कंपनी आएगी, वो कंपनी निकालेगी, देन ट्रस्ट डेफिसिट, फिर वो एक और राय कायम हो जाती है कि वो कोई और क्यों आएगा और कोई और क्यों निकालेगा, हमें वो हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें फिर मिसट्रस्ट को पैदा करती हैं। अच्छा, इसमें इस तरह है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ बड़ा मैटर करती है। अब मैं ये समझता हूँ कि कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने ये तहैया कर लिया है कि बेशक हमारी अपनी प्रोडक्शन इंपोर्ट से हमें एक्सपेंसिव भी करनी पड़े वो हम करेंगे। सही। लेट्स से सोलर पैनल अगर हम किसी प्राइस के ऊपर इंपोर्ट करते हैं, हमें 1.5 टाइम्स के ऊपर भी अगर इसको इंडिजिनसली पाकिस्तान के अंदर डेवलप करना पड़ जाए तो हम इसको डेवलप करेंगे। तो अब फोकस बन रहा है, एनर्जी का फोकस बन रहा है, एग्रीकल्चर का फोकस बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपलिफ्टिंग का फोकस बन रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 10 साल के अंदर जो एक पाकिस्तान पैगाम देना चाहती है पूरी दुनिया को भी और हमारे अपने यूथ को भी, इसमें मैं तो ज़ाती तौर पे बड़ा पुरुमीद हूँ। हम सबको होना भी चाहिए, एट द सेम टाइम जिम्मेदारी समझनी भी चाहिए, अपने यूथ को भी समझना चाहिए कि बजाय इसके हम ये सोच रहे नहीं वो चाइना से हम इंपोर्ट कर लेंगे, सोलर पैनल सस्ता सोलर पैनल आ जाएगा, हमें खुद बनाना है, वो खुद उसमें इनोवेशन लेके आए। हाँ, बल्कि मज़ीद सस्ता लेके चाइना को इंपोर्ट करें। अच्छा, अब इसमें इस तरह है कि जो भी हमारी एक नीड एनालिसिस की जाती है, जिस तरह हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सोलराइजेशन की है, तो इस सोलराइजेशन का इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ है, एक नई अपॉर्चुनिटी जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, वो ये कार्बन क्रेडिट के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से हम सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं और मुस्तकबिल में जो हमारे इवन ग्रांट्स का आना होगा वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा। और ये हमारी यूथ को भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। अभी मानसून का सीज़न भी है कि प्लांटेशन के ऊपर किस तरह फोकस करें। हमारे पख्तूनख्वा के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि एक तालिब इल्म एक पौधा। तो ये एक बड़ा अच्छा और सरसब्ज और एक ग्रीन इनिशिएटिव है कि हमारे लाखों तलबा हैं, अगर वो आज से ही ये तहैया कर ले कि मैं कम से कम एक पौधा इस सीज़न में लगाऊंगा, तो इससे एक बहुत अच्छा पैगाम हम और इतनी ज़्यादा एफर्ट भी नहीं होती जितनी एफर्ट हम लोग सोच रहे होते हैं। हमारी प्रायोरिटी में एक चीज़ नहीं होती है, बड़ी बदकिस्मती है हमारी, और आज इसी वजह से हम क्लाइमेट चेंज के असरात हम देख भी रहे हैं। बट अगेन वी हैव टू बी होपफुल और हमें आगे बढ़ना है, एक उम्मीद के साथ हमने आगे बढ़ना है।
اور جو ہمارا آج کا موضوع تھا وہ بھی یہی تھا کہ کس طریقے سے ہم نے ڈگری اور سکلز کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور جاب کریشن کی طرف جانا ہے. یہ بڑا ضروری ہے, انوویشن لے کر آنی ہے, اپنے ملک میں انوویٹ کرنی ہے چیزیں, اینڈ دین تاکہ دنیا ہم سے انسپائر ہو. دنیا سے انسپائر ہونا بھی اچھی بات ہے, لیکن خود بھی کچھ ایسا کرنا بھی امپورٹنٹ ہے جو کہ بہت اچھے لیول پہ ہو بھی رہا ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت. اپنا فیڈ بیک آج کے شو سے متعلق ضرور دیجیے گا. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.